السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 2 اپریل 2024 توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو ضمانت پروسیکیوٹر نے خود کہہ کے سسپینڈ کرائی، میں اس میں ڈاؤٹس ہیں میرے، اور کیا وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج. اور یہ ایکسکلوسیو ہے، یہ کسی نے آپ کو بات نہیں بتانی جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. اور سینٹ الیکشن میں فیصل واڈا کو کامیاب کرانے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا کون سا امیدوار جو ہے وہ دستبردار ہو گیا. فواد چودھری کی آخر دوست ہیں ہمارے جی، ضمانت کا بعد از گرفتاری منظور ہو گئی ہے، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کر دی تاکہ وہ جو مخصوص نشستوں پہ حلف لینا ہے اور سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں. اور غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، پرویز لائی کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس ہو گئے. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی. بڑا شور پڑا ہوا ہے اس پہ، کوئی احسان نہیں ہوا. ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو ہماری کورٹوں نے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جا کے کوئی خاص فیور کی ہو، یہ بتاتا چلوں آپ کو. اور عمران خان صاحب سے اڈیالہ ضلع میں گنڈا پور کی ملاقات ہوئی، اور چیف الیکشن کمشنر ججوں کی تقرری کے قانون میں ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ سیکرٹری قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا. اور عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو میاں والی پولیس کے حوالے کر دیا گیا. 9 مئی کے الزامات، چلیں پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے میں الزام میں جو ہے نا پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو میاں والی کے پولیس حوالے کر دیا. میاں والی کا تھانہ قمر مشانی میں، اب یہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ وہاں میاں والی میں کیا کر رہی ہیں. لیکن ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم زنگ آلودہ سسٹم ہے. یعنی اتنا عرصہ مختلف مقدمہ میں، کبھی 1 سے 2، 2 سے 3، اور اس کے بعد پھر آپ جب ضمانتیں ہو جائیں آپ ایسے مقدمہ میں لے جائیں، یہ تو زیادتی. اور یہ نظام اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. خدا را اس نظام کو ٹھیک کر دیں. دونوں ملزمان کو کل جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نئے مقدمے کی تفتیش کے لیے منتقل کرنے کے لیے راہداری ریمانڈ، ٹرانزٹری ریمانڈ کہتے ہیں، سفری ریمانڈ اس کو، وہ پیش کیا گیا. حالانکہ سفری ریمانڈ نہیں دینا چاہیے تھا ان کو، جج صاحب کو. ابھی آپ جسٹیفائی کریں نا. اور جج میں کتنی ہمت ہونی چاہیے کہ سفری ریمانڈ کو ریجیکٹ کرنے کی، اور 1 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا کہ دونوں کو سرگودا کی استدلال دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے. ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی ہے. میاں والی پولیس کے نمائندہ اہلکار جو ہے نا، اور یہ غالباً 2 دن یا 3 دن ہو گئے ہیں یہ میاں والی کے لوگ سارے یہاں پر موجود رہے ہیں. چلیں، سنی اتحاد کونسل انہوں نے اسد کیسر اور دیگر قومی اسمبلی نے ایک مسودہ پیش کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ججوں کی تقرری کے قوانین میں ترامیم کا. اب یہ جو ہے نا یہ آئین میں ترامیم ہے، میں پھر بتاتا چلوں، یہ آئین میں ترامیم ہے کہ یہ، اور 2/3 اکثریت. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم کیری کر لی تو پارلیمنٹ بڑی آسانی سے کیری کر سکتی ہے اس میں. اور مقابلے کے امتحان پر طرز پہ کہا کہ ججوں کی تعیناتی ہونی ہے، اگرور کی جگہ میرٹ پر قابل 3 ججوں کی تقرری ہونی چاہیے. یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر کی روٹیشن پالیسی ہو، ہر صوبے کے ممبر کو نمائندگی ملنے چاہیے. رکن قومی اسمبلی سے یہ روایت رہی ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہونے والا ناکام رہنے والا قائد حسب اختلاف بنتا ہے. اور اسپیکر قومی اسمبلی سے امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد عمر ایوب خان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. یہ دستخطوں کو ویریفیکیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. سینٹ کے الیکشن میں آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سرفراز راجر جو ہے نا دستبردار ہو گئے ہیں، اور 5 جنرل نشستوں پر کامیابی یقینی ہو گئی ہے. فیصل واڈا اور MQM کے عامر چشتی کی بھی کامیابی یقینی ہو گئی ہے. اب یہ جو اسکائی لیب آتا ہے یا کوئی ایسے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ محسن نقوی کی شکل میں ہو، یا فیصل واڈا کی شکل میں ہو، سرفراز بھگٹی کی میں، یا کاکڑ کی شکل میں ہو، کہ جو اور وہ آ کر سینٹ کے رکن بھی بن جائیں. یہ پتہ نہیں کون سی سیاسی جماعت سے رکن ہے. اور عمران خان سے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کیوں ہوئی؟ انہوں نے اعتماد میں لیا، اور 1 گھنٹہ تک ملاقات رہی، کانفرنس روم میں کرائی گئی، اور صوبے کے معاملات جو چلا رہے ہیں اس پہ رہنمائی لی، اور ریلی نکالی، اس میں بتایا کہ کیا کچھ کیا ہے. یعنی بڑی محنت کے ساتھ جو ہے. اور گنڈا پور نے اپنے آپ کو بالکل تسلی اور تشفی کرائی ہے
کہ وہ اور جو گنڈاپور کے خلاف ایک طرح کی کیمپین چلتی رہی، وہ کیمپین بھی ایک طرح سے جو ہے نا زمین بوس ہو گئی ہے۔ گنڈاپور نے اپنے تئیں کوئی کام نہیں کر رہا، وہ ایمان اور ایمانداری سے اس معاملات کو لے کر چل رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اس پہ عمل ہو سکے۔ ہمارے ہاں بہت سے جذباتی کارکنان ہیں، وہ بہت تیزی سے شور ڈالتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بات سے بتنگڑ بنا لینا اور لے کے چیزوں کو اس طرح چلنا، اس طرح نہیں معاملات چلیں گے، یاد رکھیے گا اس طرح معاملات چل نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا سیدھا سا معاملہ رکھنا ہے، بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرنی ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے لے کے چلنا ہے۔ چودھری فواد چودھری کا برا نہ منائیے گا، لیکن دیکھیں وہ دوست بھی ہیں ہمارے، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہوگی، رہا کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل امراضی سے متعلق نائب کیس میں حکم دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈویژن بینچ نے سماعت کی اور فواد چودھری کی جانب سے کیسر امام پیش ہوئے اور جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اب جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل نیب نے کیوں کہا کہ انہیں اعتراض نہیں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس میں نیب کے جو وکیل ہیں امجد پرویز ہے، امجد پرویز نواز شریف کے بہت قریب ہیں۔ انفرادی وکیلوں کا کیس لینا اور بات ہے، جب آپ کسی ادارے کا کیس لیتے ہیں تو اٹ مینز اے لاٹ۔ یعنی مجھے جب مریم صفدر کے اپنا ایون فیلڈ کے کیسز میں وکیل مقرر کیا گیا تھا اس وقت، تو اس وقت مجھے چلنے نہیں دیا گیا۔ یعنی میں 2 پیشیاں کی تھی، تیسری پیشی میں کہا کہ مجھے پیش نہ ہوئیے گا، میں تو صرف آپ کے سامنے وہ حالات اور واقعات رکھتا ہوں جو چیزیں ساری میرے سامنے پیش آئی ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں امجد پرویز نے آگے دیکھے کیا ہوا، کیا یہ سزائیں جو ہے نا چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ اور پہلے تو بتایا کہ سائفر کیس کی کل سماعت مقرر ہے، سائفر کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا، اپیل شروع کریں گے، اگر آپ چاہتی ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں۔ اب علی ظفر نے کہا کہ سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے۔ یہ دیکھیں یار، میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ مین اپیلیں سننا نہیں ہیں، یہ سسپینڈ ہوگی فائل، جیسے توشہ خانہ جو پہلا ہے الیکشن کمیشن والا، وہ ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن وہ مین اپیلیں تو آج بھی پڑی ہیں نا، وہ مین اپیلوں میں فیصلہ ہمیں چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو اپیلیں ہیں وہ عید کے بعد مقرر کریں گے۔ عمران خان اور بشرا کی سزا معطلی پر نیب نے رضامندی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ فائلیں ساری پڑھی ہیں، فائلیں ساری دیکھی ہیں، سزا معطلی کا یہ کیس بنتا ہے۔ اور عمران خان اور بشرا بی بی میں جو دونوں کیسز کے حوالے سے یہ سزا معطل کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس پرویز لائی کی درخواست مانتا فریقین کو نوٹس جاری ہو گیا، اور غیر قانونی بھرتیوں کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے پرویز لائی کی درخواست ضمانت کی سماعت کی کہ ضمانت اینٹی کرپشن عدالت نے قانون کے منافی ضمانت مسترد کی اور سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے ہیں۔ چودھری پرویز لائی اب بھی کھڑے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر نظام میرٹ کا کوئی نہیں ہے، یا تو میرٹ کا نظام ہو، میرٹ پہ آپ کریں، جس نے زیادتی، یعنی آج تک جتنے سیاسی لیڈروں کو آپ نے رکھا پکڑا چھوڑا، رکھا پکڑا چھوڑا، اس کے علاوہ کچھ ہے چوہے بلی کا کھیل، یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنا ہے کسی جگہ، تو کون روکے گا؟ چلیں چلتے ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، اور یہ علی عظیم افریدی کی ساتھ درخواست دائر کی ہے کہ نہ اسمبلی کا اجلاس ہے اور نہ ریکوزیشن آیا ہے، ممبران سے کیسے حلف لیا جائے۔ اور بابر سواتی جو ہے نا اسپیکر، میڈیا سے گفتگو کرتے کہا تھا ابھی تک اجلاس بلانے کے لیے حکومت یا اپوزیشن کی ریکوزیشن نہیں آئی، قانونی ٹیم اور محکمہ قانون نے مشورہ دیا، گورنر کے پاس اجلاس بلانے کا اختیار نہیں ہے، اور کہا کہ سینٹ کے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، اسمبلی ہال کو پولنگ اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن اب بادشاہ ہے، جب چاہے انتخابات کرائے۔ یہ ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو مرضی چاہے۔ اور یہاں 2-3 چیزیں آپ لوگوں نے پوچھی ہیں، وہ میں بتاتا چلوں آپ کو۔ دیکھیے زیادہ تر تو الیکشن تو آپ کو پتہ ہے یہ ہو گئے ہیں بلا مقابلہ۔ اب اس میں مخصوص نشستیں کل واپس ہوتی بھی ہیں تو اس کا الیکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ وہاں فرق پڑے گا کہ جب کل مخصوص نشستیں واپس ملتی ہیں، جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہوں گے وہاں پر آ کر سوال اٹھیں گے، وہاں دیر از اے پاسبلٹی الیکشن ہو، لیکن وہ بھی جب تک الیکشن
اعلیٰ عدالتیں وہ سیٹ اسائڈ نہیں کرتی نا، تب تک کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ سوال آپ کا اسپیسیفک تھا، اس لیے اسپیسیفک جواب دے دیا. اچھا، وہ ہمارے کی 51 ضمانتوں پہ بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. چیف جسٹس ابراہیم راہداری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. راہداری ضمانت کچھ نہیں ہے، یہ بھائی ٹرانزٹری بیل ہے، حفاظتی ضمانت ہے، پروٹیکٹیو بیل ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہاں تک آپ کو راستے میں پکڑا نہ جائے. تو انہوں نے 51 کیسوں، یعنی 51 کیس ایسے تھے کہ جس میں وہ نامینیٹ کیا ہوا تھا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں یا ویسے میں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ چیلنج کرتا ہوں اس بات کے لیے، آ جائیں اس پہ مناظرہ رکھ لیتے ہیں کہ کہاں یہ ایکسٹرا آرڈنری فیور دیا گیا ہے. خالی سی بات ہے، نتھنگ، معمولی سا کام ہے اور ہر کوئی جائے. آج میں لے دیتا ہوں آپ کو جس کو پروٹیکٹیو بیلوں کی ضمانت چاہیے. ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں آخری خبر جو ہے، علی امین گنڈا پور کا عدالت سے رجوع کر لیا انہوں نے، اور حقیقی آزادی مارچ کے لیے عدالت ڈسٹرکٹ سیشن اسلام آباد میں وارنٹ منسوخی کی درخواست دائر کی گئی. موقف دے کے جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہ ہونے سے گریز نہیں کیا، انتخابی مصروفیات کی باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالتی احکامات کی حکم عملی پر غیر مشروط معافی مانگتے. نان اویلیبل وارنٹ جب آتے ہیں، نان اویلیبل وارنٹ جب آپ پیش ہو جائیں تو آپ وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، تو بڑی بات نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.